اس ویک میں جو سب سے بڑا ایک انٹرنیشنل افیئر وہ سویڈن کے اندر ایک مخبوط الحال شخص نے قرآن حکیم کو آگ لگائی، نعوذ باللہ من ذالک، اعلانیہ. اور یہ سب کچھ اس نے وہاں کی جو کورٹ ہے اور پولیس یعنی جتنے ریاستی ادارے ہیں ان کی سرپرستی میں سب کچھ کیا، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر. اسی قسم کا ایک واقعہ آلموسٹ 6 مہینے پہلے بھی سویڈن کے اندر ہی ہوا تھا، ترکی کی ایمبیسی کے باہر، اور اس میں بھی اس قسم کی غلیظ حرکت کی گئی تھی. اس وقت بھی بہت زیادہ پروٹیسٹ ہم نے کیا اور پوری دنیا کے اندر اس حوالے سے احتجاج ہوئے، حکومتی لیول کے اوپر بھی، عوام الناس کے لیول کے اوپر بھی. اس دفعہ بھی کافی سخت رسپانس آیا ہے. سب سے زیادہ اچھا رسپانس تو آیا ہے عراق اور ایران کی طرف سے. عراق والوں تو ان کی ایمبیسی کے اندر داخل ہو گئے، وہاں پہ توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال جو انہوں نے یہ کہا کہ اس کو یہاں سے نکالیں سفیروں کو ان کے، یہ تو سارے مسلمان ملکوں کو کرنا چاہیے. 60 کے قریب مسلمان ملک ہیں. ابھی OIC نے بھی اپنا اجلاس اسپیشل بلایا ہے. میرا خیال ہے اس میں پہلا ڈیسیژن یہی ہونا چاہیے کہ ان کے جو امبیسیڈرز ہیں ان کو فارغ کیا جائے. دوسری طرف یورپین یونین جو ہے وہ اعلانیہ یہ بات کر رہی ہے کہ ہمارا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انہیں اس واقعے کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ زیادہ بگڑ گیا، اس وجہ سے وہ اسے ایک مذمت کے اعتبار سے ہی اپنی اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں. رشیا کی طرف سے بھی سخت مذمت ہوئی ہے، ایران کی طرف سے بھی، ترکی کی جانب سے بھی، پاکستان کی طرف سے بھی. اس کے پیچھے موٹیوز ڈفرنٹ ہوتے ہیں. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اسلام کے ساتھ کسی کو چڑ ہوتی ہے. بعض اوقات ان کے اپنے پولیٹیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں. یعنی اس وقت یہ جو کچھ سویڈن کے اندر ہو رہا ہے یہ پولیٹیکل ایک ایشو ہے. سویڈن جو ہے وہ نیٹو میں شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہے. آلموسٹ 50 کے قریب ملک اس میں شامل ہیں، اور ان کا رول یہ ہے کہ جب تک سارے کے سارے ملک ایگری نہ کریں اس وقت تک کسی نئے ممبر کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو سوائے ترکی کے کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کر رہا. صرف ایک ملک ترکی ہے جو مخالفت کر رہا ہے کہ سویڈن کو نیٹو میں نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے پیچھے بھی کوئی اسلام ریزن نہیں ہے. ان کی بھی اپنی ایک پولیٹیکل اختلاف ہے سویڈن کے ساتھ. اسلام اس میں دور دور کہیں موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ ترکی کا ایک آفیشل ایک سمجھ لیں ریلیجن اسلام ہے، تو وہ اسلام خواہ بیچ میں ایک تختہ مشق بنا ہوا ہے. وہ ترکی کو تکلیف دینے کے لیے قرآن پاک کو آگ لگا رہے ہیں. اپنے زوم میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو اس اعتبار سے ٹارچر کر رہے ہیں، لیکن وہ تو پوری دنیا میں آلموسٹ 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، وہ ٹارچر ہو رہے ہیں. اور اس میں کوئی اس اعتبار سے کافروں سے کوئی گلہ شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی 2 اسکول آف تھاٹ دنیا میں رکھے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو رحمان کے ماننے والے ہیں، دوسرے شیطان کے ماننے والے ہیں. اور یہ کشمکش تو انبیاء کرام علیہ السلام کی موجودگی میں بھی جاری رہتی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی. اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی کیا پوری کر رہے ہیں. یہ بار بار کہنا کہ کافر مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو کافروں کو سازش ہی کرنی چاہیے. مسلمان اس چیز کا رونا تو نہیں روئیں گے کہ یہ ہمارے خلاف سازش کیوں کر رہے ہیں. وہ ان کا کام ہے، انہوں نے کرنا ہے. آپ کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کیا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، جو معذرت کے ساتھ ہم لوگ نہیں کر رہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان روڈز پہ احتجاج کے لیے نکلے ہوئے ہیں، خواہ وہ غلط طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں یا صحیح طریقے سے، ان سب مسلمانوں سے میرا سوال ہے، ایک ہی سوال: کیا اس کتاب قرآن کے ساتھ آپ کی محبت جذباتی محبت ہے، جو ایک ہندو کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک کرسچن کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک یہودی کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک سکھ کو بھی اپنی کتاب سے ہے؟ تو وہ تو تمام ریلیجن کے ماننے والے لوگوں کو اپنی کتابوں کے ساتھ جذباتی محبت ہے. اس کے پیچھے کوئی علمی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ ایسے خاندان میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کا ریلیجن وہ ہوتا ہے. اگر تو یہ والی محبت ہے تو اس طرح کی محبت تو اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. اور اگر آپ کی واقعی اس کتاب کے ساتھ علمی محبت ہے، آپ نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس کو ورڈ آف گاڈ مانتے ہوئے، اللہ کا کلام مانتے ہوئے ایکسیپٹ کیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانا ہے، تو پھر آپ کی عقیدت اس دین کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ، وہ جذباتی نہیں بلکہ علمی ہونی چاہیے. اس نے تو دنیاوی طور پر قرآن کو آگ لگانے سے کیا قرآن ختم ہو جائے گا؟ زیادہ زیادہ ہمیں ایک تکلیف ہوئی ہے نا، تو ہم اس کا اظہار کریں گے. تو مجھے بتائیں کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے یہ آگ لگائے جانے والے واقعے کے بعد آ کے وی لاگ بنایا کہ ہاں بھائی آج کے بعد میں 5 وقت نماز پڑھوں گا،
میں داڑھی رکھوں گا اور آج سے ہی میں قرآن ترجمے سے پڑھوں گا اور میں دیکھوں گا کہ میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے. تم نے میری اس کتاب کو آگ لگائی ہے, میں آج سے اس کتاب کے مطابق عمل شروع کر دوں گا. ایک کوئی گل کر کے دسے, کوئی نہیں کرتا. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے, القرآن حجت لک او علیک, قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت ہو جائے گا. اب مجھے بتائیں کس کے حق میں قرآن حجت ہوگا؟ جو قرآن کو پڑھ کے اس پہ عمل کرے گا. اور کس کے خلاف قرآن حجت ہوگا؟ جو قرآن کے خلاف چلے گا. وہ قرآن کیسے حجت بن جائے گا؟ بھئی قرآن میں جب لکھا ہوا ہے کہ سود حرام ہے اور ایک بندہ پوری زندگی سود کھاتا رہا, تو قرآن ہی اس کے خلاف گواہی دے دے گا کہ میں نے تو اسے حرام قرار دیا تھا اور اس نے حلال بنا لیا. تو قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف. یہ بالکل واضح حدیث موجود ہے.